اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سے معذرت کہ آپ کو جو ہے وہ بر وقت جو ہے یہ لنک نہ بھیج سکا۔ یہ مجھے بھی جب میں لنک جوائن کر رہا تھا پتہ چلا جی یہ ڈسکنیکٹ کر دیا ہے انہوں نے، اور مجھے واپس اس لنک پہ آنا پڑا۔ چلے دیر آیت درست آیت۔ آئیے آج انشاءاللہ ہم اپنے پورے کورس کے 20 اسباق کا اعادہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا اس کورس کے 6 مقاصد ہیں۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں آ جائیں، نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، نماز مؤثر ہو جائے، یعنی خوشی اور شوق پیدا ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، یعنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے، نیک اعمال اعلیٰ اخلاق کی تربیت ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہم عربی کے 20 جو ہے عربی بول چال کے جملے سیکھ لیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ سب کر لیا۔ ہم نے تعوذ سے جو ہے کورس کی ابتدا کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں باللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ اور اس سے ہم نے ایک عادت سیکھی تھی اللہ کی پناہ میں آنا۔ پھر ہم نے ثنا پڑھا، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، اللہ کے لیے مخصوص لفظ ہے، و بحمدک 4 ٹکڑے ہیں، وا اور بھی ساتھ، حمد کا تیری اور تعریف ہے تیری، وتبارک اور برکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، وتعالی اور بلند بالا ہے، اعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ہے اس سے اعلیٰ، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں لا میں نہیں الہ کوئی معبود غیروں کا سوائے تیرے۔ پھر ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت شدت سے رحم کرنے والا، مسلسل ازل سے ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بادشاہ ہے فیصلے کے دن کا، قیامت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم جو ہے کیا ہے وہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اور ہدایت دے ہمیں سیدھے رستے کی، صراط الذین انعمت علیہم ہمیں ان لوگوں کے راستے کی جس پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ کہ ان پہ جن پہ غضب ہوا، علیہم ولا الضالین یا جو گمراہ ہوئے۔ پھر ہم نے اس سے 12 عادتیں سیکھی تھی۔ پہلی عادت یہ اللہ کی پناہ لیجئے تعوذ سے، پھر دوسری عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اور تیسری یہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ یہ دونوں عادتیں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ پھر عادت نمبر 4 ہم نے سیکھی، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور 5ویں یہ علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔ یہ دونوں عادتیں ہم نے الحمدللہ رب العالمین سے سیکھی تھی۔ پھر عادت نمبر 6 ہم نے سیکھی، دوسروں پر رحم کیجئے، الرحمن الرحیم، اور عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا جو ہے پلان بنائیے، اور جو ہے عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت یہ کیجئے مالک یوم الدین، اور عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اور عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے اہدنا الصراط المستقیم سے، اور عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے انعمت علیہم سے، اور جو ہے اور اس کے بعد 12ویں عادت جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے ہم نے 12 عادتیں یہ سیکھی تھی۔ پھر سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ ہے، ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے اذان کے بارے میں پڑھا،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب۔ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں، الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، 2 دفعہ اسے دہرایا۔ پھر اشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، اسے بھی دہرایا۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا جو ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، کیا، الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اور اقامت کے وقت بھی 2 اضافی الفاظ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد کیا کہتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت، قد بے شک، یقیناً، حقیقت میں، قامت قائم ہو گئی ہے، صلاۃ نماز، یعنی نماز جو ہے کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اذان جو ہے وہ پکار ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد سے باہر ہیں نماز کے لیے، کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اور اقامت جو ہے ان لوگوں کے اعلان ہے جو مسجد میں نماز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آئے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اور اذان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ پھر وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار ہم نے دیکھے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ نام سے اللہ کے، اس کے بعد ہم یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وضو کے بعد، اشہد، میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے، وحدہ وہ اکیلا ہے، وہ یعنی اللہ، لا نہیں ہے شریک کوئی شریک، لہو اس کا، واشہد اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، انا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، عبدہ اس کے بندے ہیں، وہ رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ عبدہ کے 2 ٹکڑے ہیں، وہ رسولہ کے 3 ٹکڑے ہیں، وا رسول اور ہوں۔ پھر ہم نے یہ دعا پڑھی، کیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم، اے اللہ، اللہ کے لیے مخصوص لفظ ہے، اجعلنی بنا دے مجھے، 2 لفظ ہیں، اجعل اور نی، بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والا، واجعلنی 3 لفظ، وا اجل اور نی، وا اور بنا مجھے، من المتطہرین پاک صاف۔ یہ دعا ہے، اور جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شہادت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے مرضی داخل۔ اس کے بعد ہم جو ہے رکوع میں جاتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، عظیم عظمت، اس میں 4 چیزیں ہیں۔ سبحانہ پاک ہے، یعنی اس کی پاکیزی کا بات ہے، رب ربوبیت کا بات ہے کہ رب ہے، پالنے والا ہے، اور ربی نے یا جو ہے میرا رب، ربی میرا رب، یہ تیسری چیز ہے، اور عظیم نے چوتھی۔ تو یاد رکھیں اس میں 4 چیزیں ہیں، یعنی ایک پاکیزگی، دوسرا اللہ کی ربوبیت، اور تیسرا اپنائیت کہ میرا رب، اور چوتھا یہ کہ وہ عظمت والا ہے۔ اور اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع سن لی اللہ، اللہ نے کیا، لمن اس کی، حمیدہ تعریف کی، ہو جس نے، یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے سن لی۔ اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اس کو ربنا لک الحمد بھی آتا ہے، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں، کچھ ربنا لک، دونوں صحیح ہے۔ ہم ترجمہ کریں گے اس کا، ربنا اے ہمارے رب، ولک 3 ٹکڑے، وا لا اور کا، وا میں نے اور لا میں نے لیے، کا تیرے لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر آپ کے لیے ہے، یہ ہم نے الحمد میں پڑھا۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے، وہ کیا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، ملء بھر کے، سماوات تمام آسمان، وا اور بھر کے، ملء زمین تمام زمین، وا ملء اور بھر کے تمام، ما جو کچھ، بینہما بینا درمیان میں، ہما ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی بات ہے، وملء اور بھر کے، ما جو شئ
چاہے آپ من شعین کوئی بھی چیز بعد ہو اس کے بعد، یعنی میں انسان ہوں، مجھے صرف یہ زمین آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں، اللہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے جو میں نہیں جانتا اور تو چاہتا ہے اسے، ان سب کو بھی بھر کے کیا کریں، شکر، یعنی اتنی شکر کی شدت، یہ دعا جو ہے آپ رکوع سے ہوگی۔ پھر ہم رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں تو دعا وہ جو ہے کیا پڑھتے ہیں، ذکر سبحان ربی اللہ، سبحان پاک ہے، ربی رب ربوبیت یعنی رب پالنے والا، ربی میرا رب یعنی اپنائیت، اور اعلیٰ سب سے بلند۔ تو چار چیزیں اس میں یاد رکھیں، دونوں تسمیہ رکوع اور سجدے میں تین چیزیں مشترک ہیں، وہ کیا ہے، پاک، رب ربوبیت، اور اپناہیت میرا رب، اور دونوں میں فرق کیا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں عظیم عظمت والا، یہاں ہم کیا کہتے ہیں سجدے میں اعلیٰ، بس یہ فرق ہے دونوں کا، باقی تسبیحوں میں چار چار چیزیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم تشہد یعنی التحیات پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات تمام جو ہے قولی باتیں، زبانی باتیں، للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام بدنی باتیں، اور والطیبات اور تمام مالی عبادتیں کیا ہیں، اللہ کے لیے۔ السلام علیکم سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے ہمارے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکت ہو، وبرکات ہو تین ٹکڑے، وا برکات اور ہو، السلام علینا اور سلامتی ہو، علینا ہم پر، وعلی اور ان لوگوں پر، عباد اللہ جو اللہ کے بندے ہیں، کون سے، صالحین نے۔ تو اس میں یاد رکھیں تین چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کو آفر کر رہے ہیں، کیا، تمام قولی باتیں، تمام جسمانی باتیں، اور تمام مالی باتیں، اور تین چیزیں ہم اپنے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں، کیا، ان کے لیے سلامتی مانگ رہی ہیں، ان کے لیے رحمت مانگ رہی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے برکتیں مانگ رہی ہیں، اور پھر اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی جو ہے آپ جو رحم کیجئے، اور ان نیک بندوں پر جو آپ کے ہیں ان پر بھی جو ہے آپ سلامتی بھیجیے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد میں گواہی دیتی ہوں ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتی ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہم نے جو ہے پڑھ رہا ہے پہلے بھی، تو آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے درود۔ درود کے معنی ہوتے ہیں دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اے اللہ صلی رحمت، صلی علی رحمت بھیج محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وا اور اللہ پر، آل ان کی آل پر یعنی ان کی اہل و عیال اور جو ان کے پیروکاروں پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کما جیسا صلیتا آپ نے بھیجا، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور بھیجے آل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال اور ان کے پیروکاروں پر، انہ بے شک کا تو بے شک آپ جو ہے حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ اسے دہرایا گیا، صرف اس میں دو لفظ بارک اور برکتہ کا اضافہ ہے، بارک میں نے برکت عطا فرما، بارکت برکت عطا کی تو نے۔ اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا آتی دے نہ ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنت یعنی بھلائی، وافی اور میں، آخرت الآخرت میں کیا ہے، حسنت بھلائی، وقینا اور بچا کی معنی ہوتے بچا، وقی بچا نہ ہمیں، عذاب عذاب سے، کون سے، النار جہنم کے۔ تو اس میں الدنیا، الآخرہ، النار، یہ تینوں کیا ہے، اسم ہے اور مونس ہے۔ الدنیا بھی مونس ہے، آخرت بھی مونس ہے، اور النار بھی مونس ہے، کیونکہ ہم نے عربوں سے انہیں مونس ہی سمجھا ہے، اس لیے ان کے لیے صفات حسنۃ جو ہے وہ مونس آئی ہے۔
اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد ہم ایک دعا اور پڑھتے ہیں جس کی آپ نے جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے ہاتھ پکڑ کے کہا، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھے یہ تاکید وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنا مت چھوڑنا۔ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری، اللہ ذکر کا تیرا ذکر کرنے پر، واہ اور شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، واہ حسن عبادت اور تیری اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ پھر ہم نے جو ہے 6 سورتیں پڑھی، ان میں پہلی سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد نہ کوئی اس سے جنا، ولم یکن له کفوا اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کفوا احد کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، صفات میں وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا اور مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اختیارات میں حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفلق پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا یہ آدمی برب الفلق یعنی صبح کے رب کے، من شر اور اس تمام شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اور اس شرور سے جو اندھیرے میں ہوتے ہیں، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر اور اس شر سے نفاسات پھونکے مارنے والوں کی جو فی العقد گروہوں میں مارتی ہیں یعنی جادو، ومن شر اور اس شر سے حاسد جو حاصل کرتا ہے اذا حسد جب، یعنی اس میں ہم جو ہے 3 طرح کے شرور سے اللہ تعالیٰ سے پناہ، اندھیرے کے شر سے کیونکہ تمام برائیاں اس میں ہوتی ہیں، جادو سے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو ہے حاسد سے کہ کسی کے دل میں حسد ہے، ہمیں نہیں پتہ، یہ ہم سے وہ بڑے احترام سے مل رہا ہوگا، محبت سے مل رہا ہوگا، لیکن دل میں اس کے حسد ہوگا۔ تو پھر ہم نے یہ ایک لفظ پڑھا تھا ماں، اس کے 3 معنی ہم نے دیکھے تھے، ایک ہوتا ہے نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ما فی اس میں نہیں ہے، ایک ہم نے اس کے معنی دیکھے تھے کیا، ما دین ہوگا، اور ایک تیسرے معنی ہم نے اس کے دیکھے تھے جو، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا۔ تو یہ ماں کے 3 معنی ہیں، نہیں، کیا اور جو۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم نے دیکھا تھا من، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کون، جیسے من ربو کا تیرا رب کون ہے، اور ایک ہوتا ہے جو، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ سن لیا اللہ نے اس کی جو جس نے اس کی تعریف۔ تو من کے 2 معنی کون ہیں، کون اور جو۔ اس کے بعد سورۃ الفلق کا جو ہے وہ کیا ترجمہ یہ ہے، وہ خلاصہ یہ ہے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد سے۔ پھر ہم نے جو ہے سورۃ الناس پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا یا تو برب رب کی کون سی، ناس لوگوں کے، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، کس سے، من شر الوسواس وسواسے کے شر سے، خناس جو خناس کی طرف سے ہے، اللہ زینا وہ یوسوس جو ڈالتا ہے وسوسہ، فی صدور الناس انسانوں کے دلوں میں، من الجنت والناس جنوں میں سے اور انسان۔ اس کے اندر جو ہے غور کیجئے، ہم اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی انسانوں کا رب، انسانوں کا مالک اور انسانوں کا معبود، اور ایک شر سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں بس بات۔ اور اس میں کیا تھا، ہم ایک اللہ سے جو ہے
بے رب الفلق ایک صفت کے ساتھ 3 چیزوں سے بچنا چاہ رہے تھے، اندھیرے کے شر سے، جادو کے شر سے اور حاسد کے شر سے، یہ ان دونوں کا مقام۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے یہ دیکھیے، اس میں ایک لفظ ہے مالک، مالک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، لیکن جب یہ لفظ ہوتا ہے ملک زبر کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ، اس کی جمع ہوتا ہے ملائکہ، اور جب یہ آتا ہے مالک الف کے ساتھ اس کے مطلب مالک، اور جب یہ آتا ہے ملک یعنی سکون کے ساتھ لام، اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیت۔ سوری، تو سورۃ الناس کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے، چاہے وہ انسان۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ العصر دیکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک الانسان تمام انسان لفی خسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، وتواصوا اور نصیحت کی ایک دوسرے کو، بالحق حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالصبر صبر کی۔ یعنی اس آیت کو ہم قرآن کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا تمام انسان خسار میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور جو ایک دوسرے کو جو ہے حق کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے، 4 چیزیں، 2 اپنے لیے 2 معاشرے کی۔ اور اس میں ایک لفظ ہم نے دیکھا لا، یہ لا جو ہے یہ جب اسم کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے للہ لہو، اور جب یہ فعل کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، جیسے لیتدبروا تاکہ وہ غور کریں، لیتذکروا تاکہ وہ ذکر نصیحت، اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے البتہ تحقیق، جیسے لقد البتہ تحقیق، لف اسی طرح جو ہے لفی یعنی البتہ اس میں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا خلاصہ کیا تھا، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ تو آئیے آخری صورت جو ہم نے پڑھی، بلکہ اور بھی رہتی ہے، کافرون رہتی ہے، سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اذا جب جا آ جائے، اذا جا کا مطلب آ جائے، جا کے میں نے وہ آیا، لیکن جب اذا لگے تو یہ مضارع میں یعنی حال میں اس کی ترجمہ کرتے ہیں۔ جب آ جائے نصر یعنی فتح اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی مدد، نصر مدد آئے، فتح فتح کی خبر اللہ کی طرف سے، تو آپ کیا کریں، ورائیت اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کی فوج میں، افواجن گروہ در گروہ، جماعت در فوج کی فوج، تو آپ کیا کہیں، فسبح میں، تو بس آپ جو ہے بیان کریں، تسبیح بیان کریں، بے حمد اس کی حمد کی، اپنے رب کی، واستغفر اور اس سے مغفرت مانگیں، انہ کان بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور انسان میں اسی کی طرف نہ ہوتا۔ پھر ہم نے سورۃ الکافرون کو دیکھا، یہ آخری سورت ہے، تو بسم اللہ الرحمن قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل کہہ دیجئے، یا ایو اے الکافرون اے کافر، یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے للکار کیا ہے، اس سے پہلے یہ لفظ کہیں نہیں ہے۔ لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا یا کروں گا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم جو ہے عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ انا عابد میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم اور نہ تم جو ہے عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما عابدو جس کی میں عبادت،
لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ جو ہے وہ خاص صورت تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شرک سے پار کرتی ہے۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں۔ پھر ہم نے چند آیتیں دیکھی، جیسے ہم نے دیکھی سورۃ الصاد کی جو آیات، بسم اللہ الرحمن کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلنا ہوں، جس کو ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، مبارکن وہ برکت والی ہے، لیتدبروا تاکہ اس میں آپ غور کریں، آیاتی اس کے آیات میں، ولیتذکروا اور آپ اسے یاد کریں، اولو الالباب ان کے لیے آسان ہے، کس کے لیے؟ عقل مند والوں کے لیے، نہیں عقل والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہم نے برکت والی کتاب ہے، یعنی اس میں آپ تدبر کریں اس کی آیتوں پر، یعنی اس کی عربی آیتوں پر، اور قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے، اور کیا ہے؟ تذکر کریں، نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق چار طرح کا ہے: راست، ڈائریکٹ، شخصی، پرسنل، طے شدہ پلان، متعلق یعنی ریلیونٹ۔ اور پھر ہم نے سورۃ القمر کی یہ آیت بھی پڑھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا قرآن کو، ذکر کے لیے۔ پھر ہم نے ایک حدیثیں پڑھی تھی، ان میں سے ایک تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین من وہ ہے تعلم جو سیکھے قرآن کو، اور علمہ اور اس کو سکھائے۔ پھر ہم نے یہ ایک اور حدیث سیکھی، بلکہ حدیث نہیں یہ تو آیت ہے، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے علم، ربی دو لفظ ہیں، رب اور یا جو ہے لکھی نہیں ہے، زیر کے ساتھ جو ہے یا متکلم کو ظاہر کرے، زدنی بھی دو سے، زد بڑھا نیم مجھے۔ پھر ہم نے یہ ایک اور آیت دیکھی، الذی علم بالقلم، الذی جس نے علم سکھایا بالقلم قلم سے۔ پھر یہ ہے ایھکم احسن عملا، ایھکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملا عمل میں۔ پھر ہم نے دیکھا مسابقت کا جدوہ، نیت کر لی، دعا کر لی، سارے فیکلٹیز یعنی خاص کر قلم کا استعمال کیا، اور اللہ کے سامنے جو ہے عاجزی سے دعا کری۔ تو یہ تھا ہمارا حصہ اول کا خلاصہ 20 اسباق کا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں حصہ دوم گرامر کی طرف، اس کا اعادہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک چیز سیکھی 20 کے 20 اسباق میں، آئیے آج اس کو آخری بار دہرا لیتے ہیں۔ TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے، مطلب یہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو ساتھی بنائیں اور جو ہے گرامر سیکھیں۔ پھر ہم نے یہ ٹیبل بھی 20 کے 20 اسباق میں دیکھا کہ الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صفت جیسے مسلم مومن، اور اس کی پہچان ہے کہ شروع میں الف لام جس پہ ہو وہ اسم ہوتا ہے، یا جس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر تنوین میں سے کوئی ہو وہ اسم ہوتا ہے، یا اگر جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا اگر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ فعل کی تعریف یہ تھی جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، یا عملونا وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے۔ حرف ایسا جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا، یہ تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ عام اسم جو ہے سے مسلمن ہے، اگر ہم اس کے ساتھ الف لام لگائیں تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مسلمن سے کیا ہوتا ہے؟ المسلم۔ مومنون سے کیا ہو جاتا ہے؟ المومن۔ صالحون سے کیا ہوتا ہے؟ الصالح۔ کافرون سے کیا ہوتا ہے؟ الکافر۔ اور مشرک ان سے کیا ہوتا ہے؟ المشرک۔ یہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کی ہم نے جمع بنانا دیکھا، اگر 2 پیش والا لفظ ہو جیسے مسلمون تو اس کی جمع بنانے کے لیے واو نون لگاتے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمون۔ یہ ایک طریقہ ہے جمع بنانے کا۔ مسلمن 2 زبر والا ہو تو یا نون لگاتے ہیں، مسلمین بنتا ہے، 2 زیر ہو تو یا نون لگاتے ہیں، مسلمین بنتا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے، جیسے المسلم،
المسلمہ المسلمین، دو پیش ہو تو ایک پیش رہ جاتا ہے، دو زبر ہو ایک زبر رہ جاتا ہے، دو زیر ہو ایک زیر ہے، اور آخر پہ تنوین آ سکتی ہے جیسے مسلمن مسلمن مسلمین، یا آخر میں واؤن یا نون الف آتے ہیں جیسے مسلمون مسلمین مسلمات وغیرہ۔ پھر ہم نے یہ اپنا بنیادی ٹیبل دیکھا تھا کہ 6 جو ہے ضمائر ہیں جو ہم نے اس کورس پہ سیکھے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ پھر ہم نے اس کی ایک بدلی ہوئی شکل دیکھی کہ یہ بدل کے بھی آتے ہیں، جو ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اور پھر ان کے ساتھ ہم نے کچھ اسما کو جوڑا، جیسے جب میں نے رب کا لفظ اس سے جوڑا تو یہ پورا ٹیبل جو بنا، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ اور جب ہم نے مذکر مؤنث کا فرق کیا تو ہم نے کہا ہوا وہ، اور دائیں ہاتھ سے ہم نے کہا یا وہ مرد۔ اس کی ہم نے مشق کی تھی، کیا ہم نے کہا مسلمن تو یہ کیا ہوگا مسلمتن، اگر میں کہوں مومنن تو یہ کیا ہوگا مومنتن، صالحن یہ کیا ہوگا صالحتن، کافرن کافرتن، مشرکن مشرکتن۔ پھر ہم نے اس کو مزید دیکھا، جب ہم کہتے ہیں ربوہا تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں ربوہو کے لیے کیا کہتے ہیں ادھر ربوہا یعنی اس مؤنث کا رب یا اس عورت، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمات، ہاں جمع، ان کی جمع کیسے، مسلمات ایک ہے، مسلمات جمع ہے، مومناتن ایک ہے، مومنات یتن یہ جو جمع ہوگی، صالحاتن ایک ہے، صالحاتن یہ اس کی جمع ہوگی، کافراتن ایک مؤنث، کافراتن بہت سی کافر، مشرکاتن ایک، مشرکاتن یعنی مؤنث کا جمع بنانے کا قاعدہ الف تا۔ پھر ہم حروف میں آئے، ہم نے پہلا سیٹ پڑھا لا یا لی، لیے، من سے، ان سے بارے۔ اس کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں، لی کے معنی ہوتے ہیں لیے الحمدللہ، للہ میں اللہ کے لیے، من کے معنی ہوتے ہیں سے، اسے ہم یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، من معنی شیطان۔ اور تیسرا جو ہے اس میں کیا ہے، ہم یاد کرتے ہیں ان کے معنی ہوتا ہے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان جو ہے یہاں سے یاد کریں۔ اور اس کا پھر ہم نے یہ پورا دیکھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا۔ یہ پہلا سیٹ۔ پھر ہم نے دوسرا سیٹ لیا بی فی الا، بی کے معنی ہوتا ہے سے، اسے کیسے یاد کرتے ہیں بسم اللہ سے، فی کے معنی میں ہوتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے معنی پر، اسے کیسے یاد کرتے ہیں اسلام۔ اس کا پھر ہم نے پورا ٹیبل لیا، کیا فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا، بیہی، بیہم، بیکا، بیکم، بینا، بیہا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ پھر ہم نے اس کا تیسرا سیٹ لیا، تیسرا تھا الا یعنی طرف، اسے یاد رکھتے ہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون سے، ماں کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، اسے یاد رکھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین سے، اندہ کے معنی پاس، اسے ہم رکھتے ہیں یاد کم یعنی اندہ کا۔ اور اس کے پورا ٹیبل ہم نے یوں بنایا تھا اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، ماہو، ماہم، ماکا، مائی، ماکم، مانا، ماہا۔ پھر ہم اس کے بعد جو ہے ان کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو یہ کیسے ہیں، لا یلی، من، عن، بی، فی، علا، الا، یہ 7 ہیں۔ ان کے ساتھ ما اور اندہ جو ہے مل کے یہ 9 ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ما اور اندہ کیا ہیں، حروف تو کام کرتے ہیں مگر یہ حرف جر نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں اسم۔ اور یہ 7 جو ہے یہ حرف جر ہے۔ پھر ہم نے یہ 4 باتیں سیکھی، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ، اور کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں ترجمے میں نہیں ہوتا، کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے، اور چوتھا یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا۔ پھر ہم نے اس میں اشارہ سیکھے تھے کہ حاذا یہ مذکر کے لیے نزدیک کا اشارہ ہے، اور ہا اولائے جو ہے یہ اس کی جمع ہے یعنی یہ سب، اور دور کے لیے ہم مذکر کے کہتے ہیں ذالکا وہ،
اور اولائے کا اس کی جمع وہ سب. یہ چار ہم نے سیکھے تھے مذکر کے لیے. ہاذا ہاؤلائے، ذالکا اولائکا. اور پھر ہم نے مؤنث کے بھی سیکھے. ہم نے کہا ہاذے ہی یہ، ہاؤلائے یہ سب، تل کا وہ، اولائے کا وہ سب. تو یہ مؤنث کے بھی ہم نے چار سیکھ لیے. ٹوٹل یہ 6 بنتے ہیں کیونکہ اس میں ہاؤلائے اور اولائے کا جو ہے یہ مشترکہ ہے دونوں میں. تو مذکر کے کیا تھے؟ ہاذا ہاؤلائے، ذالکا اولائکا. مؤنث کے کیا تھے؟ ہاذہی ہاؤلائے، تلکا ذالکا. تو یہ دور اور نزدیک کے اشارے تھے. پھر ہم جو ہے افعال میں، افعال میں ہم نے 3 سیٹ پڑھے. پہلے سیٹ میں 3 افعال تھے. کون سے؟ فعلا اس نے کیا، فتحا اس نے کھولا، جعلا اس نے کھولا. آئیے پہلے سیٹ کے جو ہے ہم نے پہلے ماضی شروع کیا. ماضی میں ہم نے فعلا کا ٹیبل ماضی کا دیکھا. فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. پھر ہم نے اس کا مضارع بھی دیکھا. مضارع کیا تھا؟ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو آپ سب کرتے ہیں کریں گے. پھر ہم نے جو ہے اس کا پورا ٹیبل ہی دیکھ لیا. کیا تھا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے کریں گے. افعل تم کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو. فاعلون کرنے والا، مفعولون جس پہ ایک کام کا اثر پڑے، فعلون کرنا. تو اس میں جو افعال کی چابیاں تھیں ہم نے کہا فعلا، یفعلو، افعل یہ افعال کی چابی ہیں، فاعلون، مفعول، فعل یہ اسما کی چابی. پھر ہم نے جو ہے دوسرا پہلے سیٹ کا جو ہے فعل لیا وہ تھا جعلا. اس کا ماضی کا ٹیبل تھا. جعلا اس نے بنایا، جعلون سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا آپ سب نے بنایا. پھر اس کا ہم نے مضارع دیکھا. یا جلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یا جلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، اجلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. اور پھر ہم نے اس کا پورا ٹیبل ہی دیکھ لیا. جعلا اس نے بنایا، جعلون سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا آپ سب نے بنایا، جعلت اس عورت نے بنایا. یا چلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یا جلو وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، اجلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجلونا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجلو ہم سب بناتے ہیں بنائیں گے، تجلو وہ عورت بناتی ہے بنائیں گے. اجعل تم بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل تم مت بنا، لا تجلو تم سب مت بناؤ. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا جائے، جعل بنانا. اس کی 3 جو ہے افعال کی چابیاں کی تھی، جعلا، یجعل، اجعل. اسما کی چابیاں کیا تھی؟ جاعل، مجعول، جعل. پھر ہم نے اس ٹیبل کا تیسرا جو ہے لیا وہ کیا تھا؟ فتح. اس کا ماضی کا ٹیبل کچھ یوں بنا تھا، فتح اس نے کھلا، فتح سب نے کھلا، فتحتا آپ نے کھلا، فتحتم میں نے کھلا، فتحتم آپ سب نے کھلا، فتحنا ہم سب نے. اور اس کا مضارع کا ٹیبل کچھ یوں تھا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. اور اس کا پورا ٹیبل ہمارا یوں تھا، فتح اس نے کھلا، فتحون سب نے کھلا، فتحتا آپ نے کھلا، فتحتم میں نے کھلا، فتحتم آپ سب نے کھلا، فتحنا سب نے کھلا، فتحت سورہ. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحنا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح وہ کھولتے ہیں. افتح تم کھول، افتح تم سب کھولو، لا تفتح تم مت کھول، لا تفتح تم سب کھولو. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا جائے، فتح کھول. اس کی 3 جو ہے افعال کی چابیاں تھی، فتح، یفتح، افتح. اور اسم فاعل، اس میں مفعول اور اس میں فعل یعنی اسما کی چابی فاتح، مفتوح، فتح. اس کے بعد جو ہم دوسرے سیٹ میں آئے، بلکہ ہاں اس کی ہم نے 6 چابیاں بھی دیکھی تینوں کی. کیا تھی؟ فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، اجعل. یہ پہلا سیٹ پورا ہو گیا، اس کا ہم نے ہر چیز کر لی. اب یہ دوسرے سیٹ کے، دوسرے سیٹ میں 4 تھے. کون سا؟ نصرہ اس نے مدد کی، خلق اس نے پیدا کی، عبدہ اس نے عبادت کی، ذکر اس نے. آئیے ان کو باری باری لیتے ہیں. پہلے نصرہ لیتے ہیں، اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں. ماضی کا ٹیبل کچھ یوں تھا، نصرہ اس نے مدد کی، نصروس سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتم میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد. پھر اس کا ہم نے
مداری دے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصر نہ وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصر آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصر میں مدد کرتا ہوں کروں گا، تنصر آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں۔ اور اس کا پورا ٹیبل جو تھا، نصرہ اس نے مدد کی، نصرون سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتم میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرون ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصر آپ مدد کرتے ہیں کریں گے، انصر میں مدد کرتا ہوں کروں گا، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے، ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے، تنصرون وہ عورت مدد کرتے ہیں کریں گے، انصر تو مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو، لا تنصر تم مدد مت کر، لا تنصرو تم سب مدد مت کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، نصر مدد کرنا۔ اس کی تین افعال کی چابیاں تھی، نصر، ینصر، انصر۔ اسما کی چابیاں تھی، ناصر، منصور، نصر۔ اور پھر اس کے بعد اگلا تھا خلقہ، خلقہ کا ماضی دیکھ لیجئے، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ اس کا مضارع تھا یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں کریں گے، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں کریں گے، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں کروں گا، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں کریں گے، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں کریں گے۔ اور پورا ٹیبل یوں تھا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں کریں گے، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، اخلق تو پیدا کر، اخلقو تم سب پیدا کرو، لا تخلق تو مت پیدا کر، لا تخلقو تم سب پیدا مت کرو، خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا جائے، خالقن پیدا کرنا۔ اس کی تین افعال کی چابی ہے، خلقہ، یخلقو، اخلق۔ اسما کی چابی ہے، خالقن، مخلوقن، خلقن۔ اور اگلا اس کا تھا ذکرہ، تو آئیے ذکرہ کا جو ہے ماضی دیکھ لیتے ہیں، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا آپ سب نے ذکر کیا۔ اس کا مضارع تھا یذکر وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تذکروا آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکر میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، نذکر ہم سب ذکر کرتے ہیں کریں گے۔ اور پورا ٹیبل یوں تھا، ذکرہ اس نے یاد کیا یا ذکر کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا، ذکرتا آپ نے یاد کیا، ذکرتم میں نے یاد کیا، ذکرتم آپ سب نے یاد کیا، ذکرنا آپ سب نے یاد، ذکرت اس عورت نے یاد، یذکر وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا، یذکرون وہ سب یاد کرتے ہیں یا کریں گے، تذکروا آپ یاد کرتے ہیں کریں گے، اذکر میں یاد کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرون آپ سب یاد کرتے ہیں کریں گے، نذکر ہم سب یاد کرتے ہیں کریں گے، تذکروا وہ عورت یاد کرتی ہے کریں گے، اذکر تم یاد کر، اذکروا تم سب یاد کرو، لا تذکر تم یاد مت کر، لا تذکر تم سب یاد مت کرو، ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورون جس کو یاد کرے گا، ذکر یاد کر۔ اس کی افعال کی تین چابیاں، ذکرہ، یذکر، اسما کی تین چابیاں، فاعلون سوری ذاکرون، مذکورون، ذکر۔ اور اس میں آخری جو تھا اس سیٹ کا سیکنڈ کا ابدا تھا۔ ابدا کا ماضی دیکھ لیجئے، ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتم میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی۔ اس کا مضارع ہے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں کریں گے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں کروں گا، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں کریں گے۔ پورا ٹیبل اس کا تھا، ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتم میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں کریں گے، عبدو میں عبادت کرتا ہوں کروں گا، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، تعبدو وہ عورت عبادت کرتی ہے کریں گے، اعبد تو عبادت کر، اعبدو تم سب عبادت کرو، لا تعبد تم مت عبادت کر، لا تعبدو تم سب عبادت، عابدون عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، معبودون جس کی عبادت کی جائے بندگی کی جائے، عبادت بندگی کرنا۔ اس کے تین جو ہے افعال کی چابی، ابدا، یعبدو کو، اسما کی چابی ہے عابدون، معبودون، عبادت۔ یہ ہمارا دوسرا سیٹ پورا ہوا۔ پہلے سیٹ میں کیا تھا، فعلا، جعلا، فعلا۔ دوسرے سیٹ میں کیا تھا، نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا۔ آئیے اب ان کی جو ہے 6 چابیاں دیکھ لیتے ہیں دوسرے سیٹ کی، نصرا، ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر، خلقا، یخلقو، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، عبدا، یعبدو، اعبد، عابد، معبود، عبادہ، ذکرہ، یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر۔
یہ ہمارا دوسرا سیٹ پورا ہو گیا. آئیے تیسرے سیٹ کی طرف چلتے ہیں. تیسرا سیٹ اصل میں سیٹ نمبر 3 اور 4 کا مجموعہ ہے. اس میں ضربہ سیٹ 3 سے آتا ہے اور سمیہ اور علیمہ عاملہ جو ہے سیٹ 4 سے. ہم اسے سیٹ 3 ہی کہتے ہیں. ضربہ اس نے مارا، سمیہ اس نے سنا، علیمہ اس نے جانا، عاملہ. آئیے انہیں باری باری کہتے ہیں. پہلے ضربہ کا ماضی دیکھتے ہیں. ضربہ اس نے مارا، ضرب ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. مضارع دیکھیے، یضرب مارتا ہے یہ مارے گا، یضربون وہ سب مارتے ہیں یہ ماریں گے، تضرب آپ مارتے ہیں یہ ماریں گے، یضرب میں مارتا ہوں ماروں گا، تضربون آپ سب مارتے ہیں ماریں گے، نضرب ہم سب مارتے ہیں ماریں گے. پورا ٹیبل دیکھیے. ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربتا ہم سب نے مارا. ضربت اس عورت. یضرب وہ مارتا ہے یہ مارے گا، یضربون وہ سب مارتے ہیں ماریں گے، تضرب آپ مارتے ہیں ماریں گے، یضرب میں مارتا ہوں ماروں گا، تضربون آپ سب مارتے ہیں ماریں گے، نضرب ہم سب مارتے ہیں ماریں گے، تضرب وہ مارتے ہیں. اضرب تو مار، اضرب تم سب مارو، لا تضرب تو مت مار، لا تضرب تم سب مار. ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا جائے، ضرب مارنا. اس کے بعد اگلا ہے سامیہ. سامیہ کا ماضی دیکھ لیجئے. سامیہ اس نے سنا، سامیہ سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. اس کا مضارع دیکھیے. یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، یسمعون وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے، تسمع آپ سنتے ہیں یا سنیں گے، تسمع میں سنتا ہوں یا سنوں گا، تسمعون آپ سب سنتے ہیں سنیں گے، نسمع آپ سب سنتے ہیں سنیں گے. اس کا پورا ٹیبل دیکھیں. سامیہ اس نے سنا، سامیہ سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا آپ سب نے سنا. یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، یسمع وہ سنتے ہیں یا سنیں گے، تسمع آپ سنتے ہیں یا سنیں گے، تسمع میں سنتا ہوں یا سنوں گا، تسمعون آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے، نسمع ہم سب سنتے ہیں سنیں گے، تسمع وہ عورت سنتی ہے سنیں گے، اسمع تم سن، اسمعو تم سب سنو، لا تسمع تم مت سن، لا تسمعو تم مت سنو. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا جائے، سما سننا. اس کی جو ہے افعال کی 3 چابیاں، سمع، یسمع، اسمع، اور اسمع کی چابیاں سامع، مسموع، سمع. اگلا ہے علیمہ. علیمہ کا ماضی دیکھ لیجئے. علیمہ اس نے جانا، علم سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. اس کا مضارع یعلم وہ جانتا ہے یہ جانے گا، یعملون وہ سب جانتے ہیں یہ جانیں گے، تعلم آپ جانتے ہیں یہ جانیں گے، عالم آپ جانتے ہیں جانیں گے، تعلمون آپ سب جانتے ہیں جانیں گے، نعلم ہم سب جانتے ہیں جانیں گے. اس کا پورا ٹیبل. علیمہ اس نے جانا، عالم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت عورت نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے یہ جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں یہ جانیں گے، تعلم آپ جانتے ہیں جانیں گے، عالم میں جانتا ہوں جانوں گا، تعلمون آپ سب جانتے ہیں جانیں گے، نعلم ہم سب جانتے ہیں جانیں گے. علم تم جان، علم تم سب جانو، لا تعلم تم مت جان، لا تعلم تم مت جانو. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جانا. اس کی 3 افعال کی چابی ہے، علیمہ، یعلم، علم، اور جو ہے اسما کی چابی ہے عالم، معلوم، علم. اور آخری اس کا جو ہے کیا ہے، عاملہ. تیسرے سیٹ کا عاملہ اس نے عمل کیا، عامل ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتم میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. اور مضارع اس کا ہے یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، تعملوا آپ عمل کرتے ہیں کریں گے، عاملوا میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، نعملوا آپ سب عمل کرتے ہیں کریں گے. اور یہ کیا ہے، عاملت اس عورت نے عمل. اس کا پورا ٹیبل دیکھیں. عاملہ اس نے عمل کیا، عامل ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتم میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عاملت اس عورت نے عمل. یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، تعمل آپ عمل کرتے ہیں کریں گے، عامل میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، نعمل ہم سب عمل کرتے ہیں کریں گے، تعمل عورت عمل کرتے ہیں. اعمل تو عمل کر، اعملوا تم سب عمل کرو، لا تعمل تو عمل مت کر، لا تعملوا تم سب عمل مت کرو. عاملون عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا جائے، عاملون عمل. اس کی 3 افعال کی چابی ہے، عاملہ، یعمل، اعمل. اسما کی چابی ہے عامل، معمول، عمل. تو اس کے ساتھ ہم نے یہ ان کی 6 چابیاں بھی دیکھی، سامع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، عاملہ، یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل. ضربہ، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب. اس کے ساتھ ہمارے یہ 3 سیٹ پورے. پہلے سیٹ میں کیا تھا، فعلا، جعلا، فعلا. دوسرے میں کیا تھا، نصرہ، خلقہ، عبدہ، ذکر. تیسرے سیٹ میں کیا تھا، ضربہ، سامعہ، عالمہ، عمل. ہم نے ان سب کے ماضی کے ٹیبل کیے، ہم نے مضارع کے کیے، ان کے ہم نے امر و نہی دیکھ لیے، ان کے ہم نے فاعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں فعل دیکھ لیے، پورے ٹیبل دیکھ لیے 11 کے. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس یہ 4 ابواب.
ہم نے یہ دیکھا تھا پہلا باب ہے فتح یفتح افتح، دوسرا ہے نصرہ ینصر انصر، تیسرا ہے ضربہ یضرب اضرب، چوتھا ہے سمع یسمع اسمع. تو ان کے جو ہے پھر ہم نے پورے ان کے صرف ہم ٹیبل دکھائیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے. فعلا فعلوا فعلتا فعلتم فعلتم فعلنا فعلنا، یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا تفعلوا، افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا، فاعل مفعول فعل. یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے. اب فتح کی باری آئی. فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا فتحت، یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح تفتح، افتح افتح لا تفتح لا تفتح فاتح مفتوح فتح. اگلا ہے نصرہ نصرہ نصروا نصرتا نصرتم نصرتم نصرنا نصرت، ینصروا ینصرون تنصروا انصروا تنصرون ننصر تنصروا انصر انصروا لا تنصر لا تنصر ناصروا منصورون ناصروا. اس کے بعد ہے ضربہ ضربہ ضربوا ضربتا ضربتم ضربتم ضربنا ضربت، یضربوا یضربون تضربوا اضربوا تضربون نضربوا تضربوا، اضرب اضربوا لا تضرب لا تضربوا ضارب مضروب ضرب. اور آخری ہے سامعہ سامعہ سامعون سمیتا سمیتو سمیتو سمینا سامعت، یسمعوا یسمعون تسمعوا اسمعوا تسمعون نسمعوا تسمعوا، اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمع سامع مسموع سمع. یہ ہم نے چاروں ابواب ہمارے جو ہے فعلا کے ساتھ کر لی. اب ان کی 6 چابی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، نصرہ ینصر انصر، ناصر منصور نصر، ضربہ یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، سامع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع. یہ تھے جی افعال. اس کے بعد ہم نے پریکٹس کی تھی کہ یہ افعال جو کراتے ہیں قرآن میں کیسے. مثلا ہم کہتے ہیں حل نصرتا، تو نے مدد کی اس کی. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں نصر تو، میں نے مدد کی اس کی. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں حل نصر تم سب نے مدد کی اس کی. یا ہم کہتے ہیں نام نصرنا، ہم نے مدد کی اس کی. اور پھر اس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا مضارع کا ہی حل تنصرو، کیا تو مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کی. تو وہ کہتا ہے نام انصرو، ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی. حل تنصرونہ، کیا تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے اس کی. تو جواب تھا نام ننصرو، ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے اس کی. پھر ہم نے اس کے عمل کی بھی پریکٹس. انصرہو، تو مدد کر اس کی. تو جواب تھا انصرو، میں مدد کرتا ہوں. انصرو، تم سب مدد کرو اس کی. تو جواب تھا ننصرہ، ہم سب نے مدد کی اس کی. تو کنگریچولیشن، آپ نے پورا کر لیا. آئیے اب فائنل کوئز کی طرف چلتے ہیں. آپ کا بیچ نمبر 442 ہے اور تاریخ آپ کی جو ہے وہ 27 فروری بروز سوموار، یعنی کل جو ہے آپ کا فائنل کوئز ہے 7 سے 8:30 بجے. ٹھیک ہے. آپ کے ہوم ورک کے 15% نمبر ہے، 15%، مڈ ٹرم کے 30% ہے، فائنل کوئز کے 4 سے 40 ہے. اور اگر آپ 90% یہ والا سم کرتا ہوں مما، یہ والا سم کرو مما مما اور اگر جو ہے مما. اگر آپ 70 سے 90% لیتے ہیں تو میرٹ کا سرٹیفکیٹ، اگر آپ 70% سے کم لیتے ہیں تو کمپلیشن، اگر آپ 50% سے کم لیتے ہیں تو پارٹیسپیشن کا انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں. کوئز کے لیے یہ ہے کہ کوئز آپ کے تقریباً جو ہے 70 کے پوائنٹ ہیں، 90 شاید آپ کے منٹ ہے، 1.5 گھنٹہ. سٹارٹ ٹائم 7 سے 8:30 بجے تک کا ہے. ڈیٹ جو ہے کل کی ہے. فل نیم اور واٹس ایپ جو ہے آپ نے اپنا لکھنا ہے، چارج رکھیں اپنے ڈیوائسز کو. اور جو ہے اپنے لینس کیپ وغیرہ یہ آپ کو سمجھایا ہوا ہے، زوم ان آؤٹ آپ کو پتہ ہے. اور اسکرین جو ہے اس کی سبمٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس رکھیں. پیٹرن آف کویشچن آپ کو پتہ ہے. سلیبس آپ کا انشاءاللہ 20 کے 20 یہ اسباق جو میں نے دہرائے ہیں ان سے آپ کا امتحان ہوگا. اس میں کچھ ٹرانسلیشن کے ہوں گے، ترجمے کے ہوں گے، عربی دی ہوگی تو اردو میں، اردو دیا ہوگا تو عربی میں. آپ نے لکھنا نہیں ہے، آپ نے جو ہے ایم سی کوئز جیسا مڈ کوئز میں تھا اس طرح سے سلیکشن کرنا ہے کہ اے بی سی ڈی میں کون سا صحیح ہے. اسی طرح ٹیبل کے کویسچن آئیں گے.
مثلا ایک طرف آپ کو کچھ اسما دیے ہوں گے، ان کے آگے لکھا ہوگا اسم فعل حرف، ان میں سے کون سا ہے. پھر اسی طرح ٹیبل آپ کا یہ جیسے ماضی مضارع اب آپ نے سیکھ لیے، ان میں سے کوئی ٹیبل آ سکتا ہے. سنگولر پلورل آپ کو یا تو واحد دیے ہوں گے اور ان کا جمع پوچھا ہوگا نیچے چوائس میں، یا جمع دیا ہوگا ان کا واحد پوچھا ہوگا، یا اردو سے عربی اور عربی سے اردو جو ہے آپ کے آ سکتا ہے. ہاں آڈ ون یعنی منفرد کون ہے وہ نکالیں. اس کی 3 پیٹرن ہے. پہلا آپ نے اسے اسم فعل حرف میں دیکھنا ہے، اگر اس میں آپ کو فرق مل جاتا ہے تو آپ کا حل ہو گیا. اگر آپ کو سارے اسم ملے ہیں، سارے فعل ملے ہیں یا سارے حرف ملے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ دوسرے جو ہے کیٹیگری میں جائیں گے، اس میں واحد جمع. آپ پھر واحد جمع دیکھیں گے، اگر آپ کو اس کا کوئی فرق ملتا ہے تو آپ کا سوال ہے. اگر وہ سارے ہی جمع ہیں یا سارے ہی واحد ہیں، پھر آپ تیسری کیٹیگری میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے ان میں مذکر مؤنث کا فرق. یعنی آپ نے اسٹیپ وائز جو ہے اس میں فرق دیکھنا ہے. پہلا فرق کیا ہے، اسم فعل حرف. یہ ہم نے آپ کو بہت مشق کرائی، ہر جگہ ہم کہتے تھے یہ کیا ہے اسم فعل حرف ہے، آپ سے پوچھیں. پھر جو ہے اس کی واحد جمع، یہ بھی آپ کے جہاں بھی اسم آتا ہے ہم آپ سے یہ سوال کرتے تھے یہ اسم واحد ہے یا جمع. اور تیسرا یہ مذکر. تو یہ ترتیب اس ترتیب سے. آئیے اس کے کچھ مثالیں ہیں، کچھ ایگزامپل ہیں. مثلا ایک سوال یہ ہے، ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے سورۃ فاتحہ کی کون سی آیت ہمیں یاد سکھاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ظاہر ہے رب العالمین میں جو ہے وہ یہ عادت ہے غور و فکر کرنے کی. سبحان ربی الاعلیٰ میں کون سی 4 باتوں کا ہے، پاکی، اپنائیت، عظمت، ربوبیت. پاکی ربوبیت، اپنائیت بلندی، پاکی اپنائیت رحمت ربوبیت تسبیح ہم پر. تو یہ پہلے والا جو ہے پاکی اپنائیت عظمت ربوبیت یہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ میں نہیں ہے، یہ رکوع میں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ میں کیا ہے، پاکی ربوبیت اپنائیت اور بلندی. اعلیٰ رب سبحان ربی الاعلیٰ ہم سجدے میں کرتے ہیں. اس کے بعد حل فیکم خیر. دیکھیں یہ ایک جو ہے عربی کا سوال ہے، اس کا جواب عربی میں مانگا ہے. کم کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، نا کے ساتھ بدلتے ہیں، تو جواب ہوگا نام فینا خیر، یعنی سی صحیح ہے. الرحمن کا معنی بتائیے، یعنی بہت مہربان. اس طرح آئے گا ٹکڑے کیجئے، علیہ کا و علیہ، علیہ کا کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وا ایک ہو گیا، علیہ کے 2، تو اس کا مطلب ٹوٹل 5 آئیں گے. تو یہ بی کے اندر جو ہے 5 نظر آ رہے ہیں، اللہ کا وا اللہ اور کو، تو یہ صحیح ہے. یہ دیکھیں ٹیبل کی مثال، ایک طرف یہ کچھ نام دیے ہوئے ہیں، کچھ حروف الفاظ دیے ہیں، دوسری طرف جو ہے اسم فعل ہے. مثلا یہاں اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ جو لفظ حسنت ہے یہ کیا ہے، اسم فعل حرف کیا ہے؟ سر اسم ہے. اسم ہے. اگر میں جعلہ کا پوچھوں یہ اسم فعل حرف کیا ہے؟ جعل فعل. فعل ہے. اللہ کے بارے میں اگر پوچھا جائے یہ اسم فعل یہ حرف حرف ہے. کیا ہے؟ اگر ہوا کا پوچھا جائے، ہوا اسم. تمام ضمائر جتنے ضمائر ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں. ان کے بارے میں پوچھا جائے، یہ حرف. حرف ہے. ذکروا کے بارے میں کیا خیال ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل. فعل ہے. ذکرا ذکرو، ذکرا جو ہے اس ذکرا سے ذکرو جمع بنا تھا، یہ وہ والا ہے. آئیے اسی طرح اب یہ ہے کون سا مختلف ہے، جو میں کہہ رہا تھا آپ نے ادا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں دیا ہے حاذی ہاؤلائے ہیا تلکا. ہم پہلے اسے دیکھیں گے، اسم حاضر ہی اسم ہے، ہاؤلائے اسم ہے، ہیا اسم ہے، تلکا جو ہے کیا ہے، اسم ہے. چاروں اسم ہے، لہذا ہمارا پہلا کیٹیگری فیل ہوگی. اب دوسرے میں آئے واحد جمع. حاضر ہی واحد ہے، ہاؤلائے جمع ہے، ہیا واحد ہے، تلکا واحد ہے. ہمیں فرق مل گیا کہ 3 واحد ہے 1 جمع ہے، تو لہذا جمع والا مختلف والا، لہذا ہاؤلائے جواب ہے اس کا. ٹھیک. اب ایک اور مثال دیکھیے، وہ کہتا ہے تنصر فعلت نصرت فعلت. اب دیکھیں تنصر کا اشارہ جب میں نے کیا یہ اس طرف گیا، پھر میں نے کہا فعلت فعلت، فعلت کا بھی اشارہ ادھر کیا، پھر میں نے کہا نصرت یہ اشارہ ادھر کیا، پھر میں نے کہا فعلت یہ اشارہ گیا. اب یہ جو 3 اشارے جو ہیں وہ میں نے اس ہاتھ سے کیے، تنصر فعلت فعلت، اور ایک اشارہ میں اس ہاتھ سے کر رہا ہوں نصرت. تو کون سا اس میں مختلف ہوا؟ یہ جو ایک فالت
نصرت نصرت، کیونکہ یہ اس بائیں ہاتھ سے اس کا اشارہ، تنصرو کا اشارہ میں نے ادھر سے کیا، فعلتا کا اشارہ بھی میں نے دائیں ہاتھ سے کیا، نصرتو کا اشارہ بھی میں نے دائیں ہاتھ سے کیا، لیکن جب فعلت کی باری آئی، نصرت کی باری آئی، تو میں نے اس ہاتھ سے اشارہ کیا، تو لہٰذا یہ مؤنث ہوا، تو یہ اس میں مطلب یہ جب تک آپ کو اشارے نہیں آئیں گے نہیں کریں گے آپ اس فرق کو نہیں بول سکتے۔ یہ دیکھیے ایک اور ہے، اب یہ آ گیا یفعلو، اشارہ ادھر گیا، تفعلو اشارہ ادھر گیا، افعلو اشارہ ادھر کیا، پھر ہے فعلتو اشارہ ادھر گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا آپ کا تجسس آ گیا، یہ تو اشارے جو ہے نا ایک ہی ہاتھ سے ہو رہے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے ہو رہے ہیں، تو اب آپ جو ہے اس کے مذکر مؤنث دیکھیں، ہاں کوئی مل رہا ہے مذکر مؤنث کسی کو؟ یفعلو اشارہ ادھر گیا، تفعلو ادھر گیا، افعلو ادھر گیا، فعلتو ادھر گیا، کوئی سمجھ نہیں آیا۔ پھر چاہے اب ان کی تشخیص کریں، یفعلو اوپر اشارہ گیا، تفعلو اوپر اشارہ گیا، افعلو اوپر اشارہ گیا، فعلتو نیچے اشارہ ہو رہا ہے۔ ماضی اور مضارع کا فرق آ گیا، یفعلو مضارع، تفعلو مضارع، افعلو مضارع، فعلتو ماضی ہے، کیونکہ علامت مضارع اس میں ہے ہی نہیں، نہ یا ہے، نہ تا ہے، نہ الف ہے یا نون ہے، تو لہٰذا یہ فرق جو ہے کیا ہے اس نے یہاں پہ مارک کیا، لیکن اس کا جواب یہ نہیں تھا، اس کا صحیح جواب کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ مجھ سے بھی دن میں پڑھے، اس نے کہا تفعلو اس کا جواب ہے، آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کیوں وہ کیا تھا تفعلو۔ اب غور کرنے کی بات ہے، یفعلو مذکر، افعلو مذکر، فعلتو مذکر، تفعلو جو ہے دو جگہ استعمال ہوتا ہے، ادھر بھی آتا ہے ادھر بھی آتا ہے۔ ہم کیسے کہتے ہیں یہ دیکھیں، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعل، یہ جو تفعلو ہے یہ دونوں طرف آتا ہے، یہ بہت ہی مشکل سوال تھا، یعنی اس میں بھی مغالطے میں ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ ماضی کا ہے، میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس نے غلط کر دیا میرا جواب، پھر جب میں نے دوبارہ اس کے غلط کرنے پر جو اس نے مجھے جواب دکھایا اس سے جا کے غور کیا تو پتہ چلا ہاں فرق یہاں پہ مذکر مؤنث کا آ رہا ہے۔ ہم نے تین کیٹیگری پہ فرق ڈھونڈنا تھا، پہلا تھا اسم فعل حرف، یہ چاروں فعل ہیں لہذا پہلی کیٹیگری اس نے کہا فارغ، دوسری کیٹیگری ہماری تھی واحد جمع، اس نے کہا یہ سارے واحد ہیں، دوسری کیٹیگری فارغ، اس نے کہا پیچھے کیا رہ گیا، میں نے کہا مذکر مؤنث، اس نے کہا تو مذکر مؤنث اس میں ڈھونڈو، میں نے کہا مجھے تو نہیں نظر آ رہا، اسٹوڈنٹ کو نہیں نظر آتا، یہ تو استادوں کو پوچھتا ہے، تو اس نے کہا پھر دیکھو اس میں مذکر مؤنث، اس نے کہا جی ہم آپ سے ماضی اور مستقبل کا فرق تو نہیں مانتے، ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں مذکر مؤنث، پہلے دیکھو اس میں اسم فعل حرف نہیں ملتا جو آپ تو جاؤ واحد جمع، واحد نہیں ملتا تو تب آپ جاؤ گے کہاں پہ مذکر مؤنث۔ اس نے کہا اب ان کو تخصیص کرو، یفعلو ٹھیک، تفعلو میں نے ادھر کیا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، تفعلو ادھر ہی تو نہیں ہوتا، ادھر بھی تو ہوتا ہے نا، میں نے کہا ہوتا ہے، اس نے کہا جب ادھر ہوتا ہے آپ فرق ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو فرق نہیں ملا تو اس کو ادھر فٹ کرو، کیونکہ آپ نے فرق جو ہے آخری کیٹیگری آپ کے پاس رہ گئی مذکر مؤنث، اس میں کسی ایک کو جو ہے مؤنث ثابت کرنا ہے، یفعلو مؤنث نہیں ہو سکتا، افعلو جو ہے مذکر مؤنث کا فرق ہم کرتے ہی نہیں ہے، فعلتو جو ہے مؤنث نہیں ہو سکتا، تو تفعلو ہو سکتا ہے، اس نے کہا یہ ہے اس کا اصل جواب تھا، تو یہ بہت ہی مشکل قسم کا سوال تھا، مجھے خیال میں سمجھانے میں بھی مجھے دقت ہوئی ہوگی، جس کو سمجھ آگے آگے، جس کو نہیں آئی تو نہیں آئی، ماشاءاللہ سارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اسٹوڈنٹ تو سارے باہر گئے، دو ہی نظر آ رہا ہے مجھے جو اس بیچ کے اسٹوڈنٹ ہیں بیچارے پتہ نہیں کیسے بیٹھے، تو آئیے اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے، آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے،